بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و مکرم سامعین کرام، تخلیق کائنات کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کو وجود بخشا تو ساتھ ہی ساتھ بعثت نبی کے مبارک سلسلے کا آغاز کر دیا گیا تاکہ ان کی امت، ان کی قوم، ان کے متبعین، ان کے پیروکار اور آئندہ آنے والی نسل اپنی نبی کی زندگی کو دیکھ کر اپنے نبی کے گفتار و کردار، اپنے نبی کے کریکٹر کو نمونہ بنا کر اور ان کے نقش قدم پر چل کر خدا کو راضی کرے اور اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ گلے گلزار بنائے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور اور ہر زمانہ میں کسی نہ کسی ہادی و رہبر کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، کسی نہ کسی ہادی و رہبر کو مبعوث فرمایا لوگوں، اس لیے کہ ساری دنیا عملی نمونہ کا محتاج ہے۔ اس کے بغیر نہ تو کوئی اپنی منزل کو پا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں، صرف کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتا، صرف کتاب پڑھ کر کوئی عالم اور محدث نہیں بن سکتا جب تک کہ کوئی اس کے سامنے عملی مشق نہ ہو جائے، جب تک کہ کوئی اس کا ہادی و رہبر نہ ہو، جب تک کہ کوئی اس کی اصلاح کرنے والا نہ ہو، جب تک کہ اس کا کوئی قائد نہ ہو۔ لوگوں، جب تک ہماری عملی مشق اور پریکٹس نہ ہو جائے، جب تک کہ ہماری زندگیوں میں نقل و تقلید کا مادہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم نہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری زندگیوں سے فلاح و بہبود کی امید کی جا سکتی ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک تک ہر دور اور ہر زمانہ میں کسی نہ کسی پیغمبر کو مبعوث کیا جاتا رہا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دنیا میں کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ڈرانے اور دھمکانے والا موجود نہ ہو۔ میرے دوستو، جب انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا تو عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، فخر موجودات کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم نبوت کا لازوال تاج پہنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا، اس لیے کہ ساری دنیا عملی نمونہ کا محتاج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تاکہ دنیا کے اندر امت آپ کی اسوہ کی تقلید کرتی رہے، اور تقلید کیسی ہو؟ زندگی کے ہر شعبے کے اندر، جاگتے سوتے ہر جگہ، کھاتے پیتے، گویا کہ ہر جگہ ہر آن آپ کی سنت کی پیروی کی جائے، ہر جگہ آپ کا نمونہ تلاش کیا جائے، اس لیے کہ آپ آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، آپ کی لائی ہوئی کتاب آخری کتاب تھی، آپ کا لایا ہوا مذہب آخری مذہب تھا، اس لیے امت کے سامنے ایک شریعت بنا کر پیش کر دی گئی تاکہ آنے والی امت آپ کی اسوہ کی تقلید کرتی رہے۔ دوستو، قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میری اتباع کرو، سب سے پہلے میری سنت کی پیروی کرو، میرے سنت کی نقل و حرکت کی تقلید کیا کرو۔ جب تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو تم خود بخود اللہ کے چہیتے اور دلارے اور پیارے بن جاؤ گے۔ لوگوں، غرض کے کسی بھی حالت میں ہو، کامیابی اور کامرانی کے لیے پیغمبر کی اتباع کرنا ہوگا، سنت کو اپنانا ہوگا، طریقے نبی سے اپنا طریقے نبی کو اپنانا ہوگا، سنت پر چلنا ہوگا۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر جس قوم نے بھی سنت کو اپنایا، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنا نمونہ بنایا، وہ دنیا سے کامیاب ہو کر رخصت ہوئے۔
عزت اور عفت نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، مسکراتے ہوئے کلیوں کی طرح ان کی زندگی گزری. وہ جہاں بھی گئے انہیں عزت ملی، انہیں وقار ملا، بلکہ ساری دنیا ان کا غلام بن گئی. میرے دوستو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران ہیں. جب ایران میں کسریٰ پر حملہ کیا گیا تو سب سے پہلے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. جب آپ کھانا کھا رہے تھے، جب آپ کھانا لقمہ اٹھایا تو آپ کے ہاتھ سے وہ نوالا، وہ لقمہ نیچے گر گیا. اتنے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آ گئی. آپ نے اس نوالا کو اٹھانے کے ارادے سے آپ نے نیچے ہاتھ بڑھایا. برابر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہنیوں سے اشارہ کیا کہ حذیفہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ دنیا کی سپر طاقت کسریٰ کا دربار ہے، یہاں گرے ہوئے کو اٹھایا نہیں جاتا ورنہ تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، تمہارا کوئی وقار نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مرتبہ نہیں ہوگا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، قربان جائیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. انہوں نے جو جواب دیا تاریخ نے اسے نوٹ کیا ہے، تاریخ نے اسے لکھا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. میرے دوستو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جواب دیا ہے، میرے دوستو، کہا کہ کسریٰ کی ان کے نظروں میں ہماری عزت ہو نہ ہو، ہم بے حیثیت اور بے مرتبہ کیوں نہیں ہو جائے، مگر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا، میں سنت کو نظر انداز نہیں کر سکتا. ان کی نظروں میں میری اہمیت ہو نہ ہو مگر اپنے نبی کی سنت کو نظر انداز نہیں کر سکتا. میرے بزرگوں، ہمارے مشائخ میں سنتوں کا اتنا اہتمام تھا کہ لوگ ایک ایک سنت کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے. ایک بزرگ تھے، ان کا یہ معمول تھا، ان کی زندگیوں کا یہ معمول تھا کہ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تحفہ بھیجا کرتے تھے. گویا کہ ان کی زندگیوں کا یہ معمول تھا کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے. ایک مرتبہ خام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا اور کچھ زخم کے نشان تھے، کچھ داغ تھا. میں دیکھ کر حیران اور پریشان ہوا اور میں قریب ہو کر آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں، جو لوگ میری سنت کو چھوڑتے ہیں، جو لوگ میری سنتوں کو مٹاتے ہیں، جو لوگ میری سنتوں کو چیڑتے ہیں، ان کی وجہ سے آج میرا سینہ زخمی بنا ہوا ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو کفار ہے جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور تکلیف پہنچانے والے کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں کفار کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں مشرکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے میرے رشتہ داروں نے تکلیف پہنچائی. جب میں چلا کرتا تھا گلیوں سے میرے اوپر مٹیاں پھینکا کرتے تھے. جب میں گلیوں سے چلا کرتا تھا تو لوگ میرے اوپر بسا اوقات تھوکا کرتا تھا. جب میں سجدے میں جایا کرتا تھا تو لوگ میرے اوپر اونٹ کی اوجھریاں ڈال دیا کرتے تھے. مجھے ان سے کوئی گیلا نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو کفار تھے. مجھے گیلا اور شکوہ ان سے ہے، مجھے شکایت ان سے ہے جو مجھے اپنا آقا اور سردار مانتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. آج وہ بھی میری سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے جتنا سنتوں کا اہتمام کیا جاتا. لوگوں، آج افسوس کی بات ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، گھر کے اندر خادمہ ناراض ہے، منا لیا جاتا ہے، گھر کا ڈرائیور ناراض ہے، منا لیا جاتا ہے، رشتہ دار ناراض ہے، منا لیتے ہیں. مگر میرے دوستو، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری وقت آتا ہے تو ہم ان سنتوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں. لوگوں بتائیے ہم کیا جواب دیں گے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حوض کوثر کے اوپر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی؟ تو کیا اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہماری آپ سفارش فرما دیجئے؟ لوگوں،
آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نظریں پھیر لیں گے اور کہا جائے گا کہ ان کو دور بھگا دیا جائے، ان کو دور بھگا دیا جائے۔ میرے دوستو، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ سنتوں کا اہتمام کیجئے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ میرے دوستو، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی امت کے لیے رات بھر سجدے میں پڑھ کر امتی امتی کہہ کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کا حساب آسان کر دینا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے کبھی اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں رویا، کبھی زینب کہہ کر نہیں رویا، کبھی ام کلثوم کہہ کر نہیں رویا، فاطمہ کہہ کر نہیں رویا، مگر میں نے فاطمہ کہہ کر نہیں رویا۔ جب میں سجدے میں جایا کرتا تھا تو میرے پاؤں پھول جایا کرتے تھے، میری عائشہ اٹھ کر میرے پاؤں کے تلووں کو دیکھا کرتی تھی کہ میرے آقا کی روح تو نہیں پرواز کر گئی، مگر میں اللہ سے ایک ہی دعائیں مانگتا تھا، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دینا، میری امت کا حساب آسان کر دینا۔ لوگوں، آج کسی کا اولاد مر جائے تو 1 سال 2 سال روتے ہیں، پھر اس کے بعد اس اولاد کو بھول جاتے ہیں، مگر میں نے اپنی امت کے لیے 23 سال روتا رہا، لیکن میری امت آج میری آنسوں کی قدر نہیں کرتے۔ آج وہ خود اپنے ہاتھوں سے میری سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ لوگوں، صبح اٹھتے ہیں اور چہرے سے سنت کو ہٹا کر گٹر میں ڈال دیتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ آج ان کی وجہ سے میرا سینہ زخمی بنا ہوا ہے، میرا سینہ چھلنی بنا ہوا ہے۔ گھر کے اندر اگر کسی کا بچہ بلب توڑ دیتا ہے، ماں تھپڑ لگا دیتی ہے، باپ بلب توڑ دیتا ہے تو ماں اس کو تھپڑ لگا دیتے ہے، مگر وہی بچہ جب سنت کو توڑتا ہے تو ماں کے سر پر جھو تک نہیں رینگتی اور باپ اس کا حساب تک نہیں لیتا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، آپ سے میں یہی گزارش کروں گا، ہر جگہ گھر سے باہر چلتے پھرتے کھانے پینے ہر جگہ ہر آن سنت کو زندہ کیجئے، سنت کے مطابق شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ انہی چند بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔